قرآن پاک. 3 کتابیں حضور کے دور سے قبل ہزاروں سال قبل آ گئیں، اور جب قرآن نازل ہوا تینوں منسوخ ہو گئی، تینوں کا سکہ، تینوں کا سلسلہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی نسخہ، ایک ہی کتاب کا نظام چلے گا، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن کے علاوہ اب اور کسی کتاب کے اوپر عمل کرنا عند شرع جائز نہیں ہے. قرآن کی ہی ہم نے بات کو ماننا ہے. اور احمد مجتبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ربیع النور کے معنی ہیں، یعنی کہ پہلی بہار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دنیا ظلمت میں بہار آ گئی. جدھر تک نظر جاتی ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا. ہر گھرانے کے اندر، ہر گھر کے اندر. اور زمانہ جاہلیت میں یہ کفیت آ گئی کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزر گئے. وہ کعبہ جو سجدہ گاہ انبیاء تھی، وہاں پہ بھی یہ کعبۃ اللہ جس کی طرف ہم دیکھ کر، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پہ اوپر 360 بت تھے حضور کے آنے سے قبل. اور وہ سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے بت، وہ جو ہر بندہ اپنے اپنے گھرانے کا، اپنے اپنے گھر والوں کا اور اپنے اپنے معاملوں کا اپنا اپنا بت بنایا. کہ خدا ایک خدا تھا، ہر قبیلے ہر گھرانے کا. کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا. وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدس کا نور نگاہ کہیے. وہی کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبد تھا. اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا. جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسانی کا مقدس تھا. دلوں سے ظلمتیں نقش وحدت کا مٹا ڈالا. ہر بندے کے دلوں کے اندر کفر تھا، ہر طرف کفر کی بہار تھی، نورانیت ختم تھی، ہر طرف سیاہی تھی، ہر طرف معاملات زندگی میں بے چینی، بے دردی، بدتمیزی، بد تہذیبی، بد کرداری، بد دیانتی، بے ایمانی، فحاشی، عریانی، ہر قسم کے عیب موجود تھے. تب اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبعوث علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پیارے پیغمبر کو کائنات میں بھیجا. اور اللہ یہاں پہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب اور نور آیا. اور میرے بھائیوں، یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اپنے محبوب علیہ السلام کو پکارا، ان کو القابات سے نوازا. لیکن نور اور نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے آپ اپنے لاڈلے پیغمبر کی شان بیان فرمائی. اپنے سے کوئی بات یعنی کہ نہ کی ایسی بات نہیں کہ یہ کہے کہ میں نے بشر بھیج دیا، نور کو ختم کر دیا، میں نے کسی عام بندے کو بھیجا. یہ جو آج دور کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں، ہمارے بھی 2 آنکھیں، ان کی بھی بیوی ہیں، ہماری بھی بیوی ہیں. نور سنیوں نے اپنے آپ سے ڈال لیا. ہم نے نور نہیں ڈالا، اللہ نے خود بھیجا ہے انہیں نور بنا کر. قرآن کریم کے اندر اللہ تو فرما رہا ہے، بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا. اور ارشاد باری تعالی کیا ہے؟ میرا رب فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اور ہم نے تمہاری طرف سارے جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ رب العزت پھر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا. اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی. اور اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. حضرات ان آیات مقدسہ میں غور فرمائیے، کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس تشریف لائے. بھیجا تو وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو. تو ماننا پڑے گا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے. یہی عقیدہ مذہب اہل سنت جماعت ہے. اور شاعر یوں کہتا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. ارے فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. اور سائیں پارے کے اندر اللہ کا قرآن تو پھر یہ فرما رہے ہیں، اس شاعر کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی ہے باطن، وہی سب جانتا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. قلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور رہی بات حضور علیہ السلام کے نور کا پیدا ہونا اور آپ کا بلند درجے پر جانا، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تعالی نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ حجت العالمین صفحہ نمبر 67 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ نے جب یہ بات کہی تو امام الانبیاء پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وہ حدیث ہے جس کے ساتھ آپ سب کا ایمان مکمل ہوگا. یہ ہم اپنے سے بات نہیں کر رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ سے پہلے بھی کوئی شے تھی یا کہ نہیں؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ یا رسول اللہ فرما دیجئے. اور حضور پھر فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قل قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا أَسْمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قمر ولا جن ولا انس. اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, اور اس وقت نہ لوح تیم, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ تیم, نہ کوئی فرشتہ, نہ آسمان, نہ زمین, اور نہ سورج, نہ چاند, اور نہ کوئی جن, اور نہ ہی کوئی انسان تھا. ایک کوئی چیز تھی, یا اللہ تھا یا مصطفیٰ تھا. اللہ اکبر. بات زندہ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہے ان کے دم قدم سے باغے عالم میں بہار, ہے ان کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا, اگر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. حضور ہے نا تو سب کچھ ہے, حضور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے پاس آیا کرتے, دیگر انبیاء کے پاس بھی آئے, لیکن سب سے زیادہ حضرت جبرائیل میرے اور آپ کے آقا اور مولا مدینے کے تاجدار نبیوں کے امام کے پاس آئے. اور حضرت جبرائیل ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنی عمر کا یا رسول اللہ کوئی اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی کے, لیکن ہاں میں نے ایک دمدار ستارہ نکلتا تھا جو 70,000 سال رہتا اور 70 سال پھر وہ غروب رہتا, پھر 70 سال کے بعد جب وہ نکلتا, یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ 70 سال کے بعد جب نکلتا تو اس کی زیارت کرتے کرتے میں نے اس ستارے کو دوسری روایت میں کہ 72,000 مرتبہ دیکھا. تو حضور مسکرائے اور فرمایا جبریل تم سے میں نے عمر پوچھی ہے, تو اگر جس ستارے کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے, اب تمہارے سامنے وہ ستارہ رکھوں تو پہچان جاؤ گے؟ حضور نے نا اینج کر کے اپنی دستار نو اوپر کیتا, دستار مبارک نو, تے کیا ابھی میرے چہرے کی طرف دیکھنا,
سرکار دی پیشانی دے بل جدو جبریل نے ویکھیا تے جبریل علیہ السلام قدمہ تے ڈگ پے تے خدا کی قسم ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 974 کے اوپر یہ حدیث درج ہے. تفسیر ابن کثیر بحوالہ تفسیر روح البیان بحوالہ تفسیر جلالین شریفین تفسیر عباسی اور علامہ جتنے بھی مفسرین گزر گئے خدا کی قسم جنہوں نے بھی جب پہ لکھا ہے انہوں نے رسول اللہ کو نور من نور اللہ لکھا ہے. اور یہاں پہ جبریل کہتا ہے وَبِعِزَّةِ رَبِّكَ أَنَا